ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلوات. سورہ مبارکہ الفرقان آیت نمبر 30۔ اللہ اپنے اس کلام میں اپنے نبی کی شکایت کو بیان کر رہا ہے۔ وقال الرسول، جو ترجمہ سب نے کیا ہے، پہلے میں وہی ترجمہ کروں گا اور پھر ترجمے سے اختلاف کروں گا۔ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے: یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری امت نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا، میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا، میری امت نے قرآن کو تنہا کر دیا تھا۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو سب نے کیا ہے، مگر مجھے کچھ آیات ہیں اور کچھ احادیث ہیں، ان کے ترجموں سے اختلاف ہے۔ آیت سے اختلاف کرنے والا کافر ہوتا ہے، مگر ترجمے سے اختلاف کرنے والا محقق ہو سکتا ہے۔ بہت معروف قرآن کی آیت ہے جسے آیہ مودت کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قل لا اسألکم، یہ آدھا درمیانہ حصہ ہے۔ آیت تو شروع ہو رہی ہے: ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آیت اور آگے جا رہی ہے: ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہ پوری آیت ہے، مگر وہ جو بیچ کا وقف جائز کا حصہ ہے، وہ جو معمولاً ہماری قوم کے بچے کو یاد ہے، وہ حصہ ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ نبی فرما رہے ہیں، اللہ نے کہا: اے میرے حبیب کہہ دو کہ مجھے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہیے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا یہ کہ میرے قرابت داروں سے اظہار محبت یعنی مودت کرو۔ جبکہ مجھے اس ترجمے سے اختلاف ہے، نبی یہ نہیں فرما رہے کہ میرے قرابت داروں سے، جی اللہ کہہ رہا ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتا الا یہ کہ قربہ سے اظہار محبت یعنی مودت کرو۔ قربہ سے محبت اور مودت مانگی جا رہی ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے قربہ، اللہ کہلوا رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے قربہ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ بھائی اگر نبی کے قربہ پر ہی رکے رہ گئے نا اب ترجمے میں، تو نہ جانے کون کون شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کے قربہ ترجمہ کیا، اور ہے بھی ایسے ہی، اگر آپ نے اللہ کے قربہ کی بات کی تو پھر ثابت کرو علی سے زیادہ کون اللہ کے قریب ہے۔ ثابت کرو کہ سیدہ سے زیادہ کون اللہ کے قریب ہے۔ جی جبریل امین نبی کی خدمت میں تشریف فرمائے۔ صحابی محترم نے سوال کیا: یا رسول اللہ، روزانہ علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، دوپہر کے وقت میں زرد رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے جو علی کے گھر سے نکل کے آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ سفید، زرد اور سرخ نور کیسا ہے؟ مولا علی تشریف فرما ہوئے: یا علی، میرے صحابی نے یہ پوچھا ہے۔ مولا نے فرمایا: جب سیدہ مصلی پر آتی ہے تو سیدہ کے مصلی سے صبح کے وقت میں سفید نور نکلتا ہے، ظہر کے وقت میں زرد نور نکلتا ہے، مغرب کے وقت میں سرخ نور نکلتا ہے۔ جبریل امی پر اللہ کا حکم آیا: میرے نبی کو بتا دو جب فاطمہ مصلی پر آتی ہے تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں ہم زمین پر ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے زمین والے آسمان پہ چاند دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک مثال میں نے دی کہ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
یہ ایک مثال ہے کہ ترجمہ ہمیں دوبارہ سے نظر ثانی کی ضرورت. مثلا ایک مشہور مولا کا فرمان، مولا نبی کا فرمان، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اکثر بینروں پہ یہی لکھا ہے، اکثر تغروں پہ یہی لکھا ہے، اکثر ترجمہ میں یہی کرتا ہوں کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جبکہ نبی نے یہ نہیں فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو دو سردار ملیں گے جن میں ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے. یعنی گویا ترجمے کے مطابق کہہ رہا ہوں، گویا نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ حسنین مردوں کے سردار ہیں. نبی نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. نبی نے تو فرمایا، سادی سیدھی سچی واضح آسان زبان میں نبی نے فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں. اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ، حسنین تمہارے سردار. یہ دوسری مثال میں صرف بات کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ممکن ہے کہ ترجمہ کچھ اور ہوتا ہو اور حقیقت کچھ اور ہو. جی مثلا یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وقت مجھے زیادہ نہیں لینا، حضرت علامہ عمران مظاہری صاحب سے استفادہ ہوگا. میرے محترم مولانا قبلہ نقوی صاحب اور ان کے فرزندان، ان کا پورا قبیلہ، ان کے عزیز اقارب، اس آبادی کے تمام مومنین، بلکہ اس مجلس میں تو پورا لاہور آیا ہوا ہوتا ہے، اور کہیں دوسرے لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لاہور کے باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت ہی تاریخی اجتماع ہے، میں بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. اس آیت کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس آیت میں جو ترجمہ ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے. اچھا میرا دل کر رہا ہے کہ ایک اور قول بڑا مشہور ہے جس کا ترجمہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مثلا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. یہ ترجمہ ہوتا ہے، مجھے اس سے اختلاف. مولا علی یہ نہیں فرما رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. علی کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جس نے علی سے پوچھا ہے وہ آج بھی زندہ ہے. جس مالک اشتر نے علی سے پوچھا تھا آج وہ زندہ ہے. علی کہاں جائیں گے بھائی؟ علی کہاں گئے؟ ایسے میرے پاس کوئی 30-35 مثالیں ہیں کہ کہاں کہاں ترجمے میں نظر ثانی کی ضرورت ہے. اس آیہ کریمہ کا بھی ترجمہ جو ہوتا ہے، میری بہنوں، میرے بھائیوں، بچوں، جوانوں، بزرگوں، علماء کرام، خطباء عظام، اہل دقت، صاحبان نظر تشریف فرما ہے. یہ ایسا تاریخی اجتماع ہے کہ اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یقینی طور پر امام کی آمد ہے. ابھی کل کوئی لاہور میں اجتماع ہوا ہے، کتنا خرچہ کیا اس اجتماع پر. یہ مجمع اگر تمہاری طرح کرسیوں پر بیٹھ جائے تو پورا لاہور بھر جائے گا. تم جو سالوں میں ایک اجتماع کرتے ہو، ہم روزانہ کرتے ہیں. اور خبردار اجتماعات سے ہمیں نہ ڈرانا. جس کے نام پر بڑا اجتماع ہوتا ہے یا وہ اللہ ہے یا حسین. اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ ذرا دوبارہ سے دیکھیے گا. سب نے جو ترجمہ کیا وہ تو یہی کیا کہ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم، میری امت قرآن نہیں پڑھتی تھی. یہ ترجمہ جو سب نے کیا ہے، مگر مجھے اس ترجمے سے اختلاف. نبی یہ فرما ہی نہیں رہے. نبی فرما رہے یا رب. اچھا پہلے تو رحمت للعالمین سے شکایت جچتی نہیں. جو رحمت للعالمین ہو وہ شکایت کیا کرے گا؟ وہ تو معاف کرنے کے لیے آیا ہے، وہ تو درگزر کرنے کے لیے آیا ہے. اس نے تو ہمیشہ معافیاں دی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شکایت کر رہے ہیں تو مسئلہ حساس ہے. جہاں نبی بھی معافی نہیں دیں گے. اچھا یہ جو آدھی بات سننے والے کلپ بناتے ہیں نا، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں. نبی سے تو بڑا اللہ ہے نا. بولیے بے شک. مولانا پچھلے دنوں ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی مجھے، کچھ تھوڑی بہت شاعری بھی کر لیتا ہوں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں. ہر رستے میں دھوکہ ہے، علی کے رستے میں دھوکہ نہیں ہے. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں.
اور اگر آمادہ ہیں، شعر سننے کا ذوق رکھتے ہیں تو دو مصرے مطلع ثانی کے بھی سن لیجئے۔ ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہیں مگر بو تراب کوئی نہیں۔ میں نے جس دو مصروں کے لیے آپ کو یہ دو شعر سنا دیے، مگر آپ کا ذوق سماعت مجھے دیکھ کر مجھے دو مصرے اور یاد آ رہے ہیں۔ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا نہیں ہے مثل رسالت معاب کوئی نہیں۔ جی اور وہ دو مصرے جن کی خاطر میں نے آپ کو یہ 4 سے 6 مصرے سنا دیے، وہ مصرے سنے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی۔ میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور ولایت کو بیان کر رہا ہوں۔ اہل تشیع کا یہ سالم عقیدہ ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ مگر آپ کا ذوق سماعت تو 2 شعر اور سن لیجئے، 2 مصرے اور سن لیجئے۔ کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے، کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے، مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں۔ کیا کہنے بھائی اللہ نبی سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ترجمہ غلط ہے۔ اچھا آج کیا کروں کہ ترجمہ ٹھیک کروانے کو آ گیا۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں اللہ اکبر کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، ترجمہ غلط ہے۔ یہ جو ممبر ہے نا، یہ شبیہ ہے ممبر امام جعفر صادق ہے۔ یہاں سے وہ بات ہوگی جو امام جعفر صادق کو پسند ہوگی۔ جی میرے مولا کے سامنے جب کسی نے کہا نا ما مانا اللہ اکبر، مولا بتائیے اللہ اکبر کے کیا معنی ہے؟ حضرت نے فرمایا لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ کیا بولتے ہیں؟ تو بولنے والے نے کہا لوگ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر من کل شیء۔ میرے مولا نے فرمایا معاذ اللہ، الیاذ باللہ۔ تم اگر یہ ترجمہ اور یہ مفہوم سمجھتے ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو سب کو کچھ ماننا ہے، تب اللہ کون سے بڑا کہہ رہے ہو؟ کیا عقیدہ توحید ہے، کیا عقیدہ توحید ہے؟ میرے مولا نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ اکبر من کل شیء، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ میرے مولا کا جملہ سنیں، مولا فرماتے اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اکبر کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ اس سے بڑا ہے۔ بھائی اس میں بھی تو حیدر لگنا چاہیے۔ بلندتر صلوات محمد و آل محمد۔ نہیں، اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے۔ ترجمہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ نہیں فرمائیں گے قیامت میں کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ سب سے زیادہ کون سی کتاب چھپتی ہے اس وقت؟ سب سے زیادہ جو کتاب چھپتی ہے وہ قرآن ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ورلڈ میں قرآن۔ قاریان قرآن ہر زمانے سے زیادہ آج، حافظان قرآن ماضی میں ہر زمانے سے آج، اور جیسے جیسے شعور بڑھتا جا رہا ہے قرآن سے دوستی بڑھ رہی ہے۔ تو نبی تو قیامت میں شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر کیسے یہ ترجمہ کر رہے ہو بھائی؟ نبی نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے۔ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ نبی نہیں کہہ رہے۔ نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ میری قوم نے قرآن لے لیا تھا علی کے بغیر، میں نے علی کے ساتھ قرآن دیا تھا، انہوں نے اکیلا قرآن لے لیا۔ وہ قرآن، اچھا ایک
حدیث بڑی عجیب مجھے نظر آئی، اور جب میں نے اس آیت کی تفسیر پڑھی تو وہ حدیث مجھے سمجھ میں آ گئی۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ اچھا قاریان قرآن پہ قرآن لعنت کرے گا؟ میں نے جب اس آیت کی تفسیر پڑھی تو مجھے سمجھ میں آ گیا رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پر قرآن اس لیے لعنت کرتا ہے کہ وہ علی کے بغیر پڑھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دعا چاہیے اللہ کیا کہنے، کیا کہنے، اللہ کیا کہنے۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ سب مل کر علی مولا کو چوتھے اور پہلے میں مت ڈھونڈو۔ مجھے تو ان لوگوں کی منطق سمجھ میں نہیں آتی جو کہتے ہیں علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں اور آخرت میں پہلے نمبر پر ہوں گے۔ بھائی جسے آخرت میں پہلے نمبر پہ مانو گے، آج مان لو پہلے نمبر پر۔ مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے اور دل سے بات کر رہا ہوں میں ذاکروں کی اولاد ہوں، ملنگوں کی اولاد ہوں۔ مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو کنٹھے گلابے چٹیے بندے ڈنڈا ہاتھ میں لے کے بازاروں میں آوازیں لگاتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ آپ یقین جانیے جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہ وہاں علی کا نام پہنچاتا ہے۔ کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ دوبارہ لگاؤ یہ نعرہ۔ کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں بول رہا۔ جو ملک کے حالات ہیں، جو ہمارے تقاضے ہیں، جو ملک کے حالات ہیں، جو ولایت اور محبتوں کے تقاضے ہیں، جو اہل بیت کی تبلیغ کا طریقہ ہے، اس کی خاطر ہر سمجھدار ذاکر اور خطیب کو ایسا کرنا پڑے گا۔ بے شک میں نے ایک جملہ کہا، دل کہہ رہا ہے کہ اسے ذرا اور بہتر کر لوں۔ علی مولا کو اس الجھن اور اس جھگڑے اور اس بحث سے نکالو کہ علی چوتھے ہیں یا علی 3 کے بعد چوتھے ہیں یا چوتھے کے بعد 5ویں ہیں، یا علی پہلے سے افضل ہے اور دوسرے سے نہیں ہے، اور علی پہلے دوسرے تیسرے سے افضل نہیں ہے مگر چوتھے سے افضل ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں علی سب سے افضل ہے بعد از نبی، کچھ کہتے ہیں کہ پہلے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ چوتھے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 5ویں ہیں۔ میں ان سے جملہ کہہ رہا ہوں، علی کو ڈھونڈنا ہے تو آدم سے پہلے ڈھونڈو۔ علی مولا کو ڈھونڈنا ہے تو مخلوق کے بعد ڈھونڈو۔ بلند تر صلوات۔ بہت دیر نہیں لگاؤں گا میں، مجھے اندازہ ہے سلسلہ جاری ہے اور بعد میں استفادہ رہے گا۔ مخلوق کے بعد الحجت قبل الخلق وبعد الخلق ومع الخلق، وہ ڈھونڈا تو جائے کہ وہ کون ہے جو خلق سے پہلے تھا، وہ دیکھا تو جائے جو خلق کے بعد بھی رہے گا۔ میرے مولا نبی نے فرمایا محشر میں علی میرے آگے چلے گا، میں علی کے پیچھے اور میری پوری امت میرے پیچھے۔ ایک صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ آپ علی سے افضل ہیں، علی آپ کے آگے کیسے چلیں گے؟ تو پیشانی پہ بل آ گیا، فرمایا تم نے مجھ سے نہیں سنا، علی صاحب لوائی، علی میرا علمدار ہے، اور علمدار ہمیشہ لشکر کے آگے چلتا ہے۔ جو نبی نے مولا کے فضائل بیان کریں انہیں تو ہضم کرو۔ میں آپ کے توسط سے کسی سے کہہ رہا ہوں، 360 ممبران اسمبلی کے ہوتے ہوئے 25 لوگوں سے بل پاس کروانا، یہ بل جہاں سے آیا ہے نا ہم اسی بل میں ڈال دیں گے۔ لبیک یا حسین،
हुसैन मदीना छोड़ रहे। अल्लाह किसी से वतन नीलों को देखकर हजरत हाजरा 3 दिन में रहलत कर गई। हजरत हाजरा की रहलत हो गई थी 3 दिनों में। गले पर नील के निशान, उल्टी छुरी के निशान। जब सीधा रख के चलाते थे और छुरी नहीं चलती थी, तेज धार छुरी, तो हजरत इब्राहिम ने छुरी से कहा कि मैं तुझे सीधा रखता हूँ तो उल्टी क्यों हो जाती? तो छुरी बोली, चाकू बोला, अल खलील अमरनी वल जलील नहानी, मुझे खलील अमर करता है और जलील रोक देता है। तो हजरत इब्राहिम ने पूछा, या अल्लाह क्या मेरी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है? तो आवाज आई, इब्राहिम हम तुमसे इससे बड़ी कुर्बानी चाहते हैं, एक और बड़ी कुर्बानी, हम इस कुर्बानी को उस पे मौखर कर रहे हैं, हमें चाहिए मगर हमें और कुर्बानी चाहिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं, अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पे दर, मानिए ज़िब्ह अजीम आमद पे सर। एक इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करते हुए आंखों पे पट्टी बांध ली। सलाम हो हुसैन पर जिसने अपने 18 इस्माइल ज़िबह किए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जब ऐसे गिरिया होता है ना तो इमाम जमाना की आमद होती है। बुलाइए अपने इमाम को, मौला पुरसा लेने आ जाइए। 18 इस्माइल मेरे मौला ने ज़िबह किए मगर आंखों पे पट्टी नहीं बांधी। रोने वालों, जब अली अकबर एड़ियां रगड़ते थे ना, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, तो अली अकबर एड़ी नहीं रगड़ते थे, जमीन करबला पे जलजला आता। हुसैन ने लाशें तो बहुत उठाए मगर 4 लाशों पे हुसैन बहुत रोए। जिन्हें रोना आ रहा है अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। 4 लाशों पर हुसैन मौला बहुत रोए। पहला लाशा, एक लाशा कासिम का लाशा, अपने पामाल भतीजे का लाशा मेरे मौला ने उठा तो लिया मगर हुसैन मौला बार बार आवाज देते थे, तुमने मेरे भतीजे को यतीम समझा। पहला लाशा जिस पर हुसैन बहुत रोए। दूसरा लाशा सुनेंगे, रोने आए। दूसरा लाशा जिस पर इमाम हुसैन बहुत रोए हैं वो है अब्बास का लाशा। लाशा नहर के किनारे छोड़ तो आए मगर मुड़ मुड़ कर लाशा देखते रहे। मुझे मुख्तसर करना है, मुझे 2 मंजिलें और आगे आने दीजिए। तीसरा लाशा जिस पे हुसैन बहुत रोए, सुनेंगे, वो लाशा अली अकबर का लाश। अल्लाह अकबर। सीने से बर्छी का फल निकालना था कि एक मर्तबा आवाज दी, नाना आइए, अपने साथ इब्राहिम को भी लाइए। ये कह के अली अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाला। खून का फव्वारा जारी हुआ। सीने पे सीना रख दिया, लबों पे लब रख दिए। बहुत रोए हुसैन अली अकबर के लाशे पर। बहुत आवाजें, बुलंद आवाज से आपने गिरिया कर लिया। सुनेंगे चौथे लाशे का नाम। चौथा लाशा जिस पर बहनें बैठी है ना, माएं बैठी है ना, छोटे छोटे बच्चों को लाए बैठी है ना। चौथा लाशा छोटा बहुत था मगर हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। हक है ऐसे ही गिरिया करने का, इससे ज्यादा हक है। आपको रोने पर कोई ताजिया ना नहीं मार रहा, आपको रोते हुए कोई तमाचा नहीं मार रहा। सलाम हो सकीना पर, सलाम हो जनाबे ज़ैनब पर। लाशा उठा तो लिया हुसैन ने। जब खैमे के करीब लाए तो सकीना बीबी ने देखा कि बाबा भैया को लाए हैं, हाथ पैरों में हरकत नहीं है, शायद भाई ने पानी पी लिया है तो नींद आ गई है। तो वहीं से आवाज देकर कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूं, बाबा मुझे भी ले जाइए। हुसैन क्या बताएं कि कैसा पानी पिया है। आवाज सुनकर मादर खैमा पर आई। जनाबे रबाब को देखकर इमाम हुसैन ने सवाल किया, रबाब बताओ मैं कौन हूं? अपनी ही जोजा से हुसैन पूछ रहे हैं, बताओ मैं कौन हूं? फरमाया, आप मेरे इमाम हैं, आप मेरे वाली हैं, आप हुज्जत खुदा हैं। हुसैन ने अबा का दामन हटा दिया। एक मां ने खून में लथपथ बच्चा देखा, आवाज देकर कहा, मेरे लाल, अरब तो ऊंटनी के बच्चे को भी नहर नहीं करता, मेरे बच्चे ये तुझे कैसे नहर कर दिया? अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। बहुत गिरिया हो गया। कई सालों की दावत के बाद मुझे आज तौफीक हुई है यहाँ आने की। मेरे भाई अभी नौहा पढ़ेंगे। करबला का मैदान, जहरा का लाल तन्हा, जुलजना मुझे करबला के मैदान पहुंचा दे। हुसैन घोड़े पे डगमगाने लगे। बिला तशबी मेरे माँ बाप, मेरी नस्लें कुर्बान हुसैन मौला की जूतियों की खाक पर, हमारे आबा अजदाद कुर्बान मौला हुसैन की जूतियों की खाक पर।
अभी अगर मैं इस मेंबर से गिर जाऊं, वो जवान वहां से उठेगा, सहारा देगा। कोई मेरी आबा पकड़कर मुझे देगा, मौलाना आबा ले लीजिए। कोई मुझे पूछेगा आपको क्या हुआ था, चोट तो नहीं लगी? करबला में हुसैन घोड़े से गिर गए, कोई नहीं है जो पढ़ के गए ये नबी का नवासा, इसे नबी दोस्त पर बिठाते